नसीब इश्क किस्त नंबर 2। भाई, आपको ज़रा भी रहम नहीं आ रहा? ये आप सोच भी कैसे सकते हैं? मेरे दिल अभी 17 साल की है, मैं इसका निकाह कैसे कर सकती हूँ? आंखों में उमड़ते आंसुओं को दुपट्टे के पल्लू से पोंछते हुए इन्होंने धीमे लहजे में पूछा। इन्हें ये सोचकर भी हैरानी हो रही थी कि शम्स इनकी बेटी के बारे में ऐसे कैसे कह सकता है। क्या इसे दिल की उम्र नज़र नहीं आ रही थी? वो अभी फर्स्ट ईयर की तालिबा थी। शाहिदा वो 17 साल की है, छोटी नहीं है, और अब वो 18 साल की होने वाली है। शादी के काबिल हो चुकी है। वैसे भी आज नहीं तो कल तुमने इसकी शादी करनी ही है ना, तो आज ही ये निकाह होगा। बस मैं मज़ीद तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। इसने अटल लहजे में हुक्म सादिर किया और वो शाहिदा के पास से गुज़रते हुए बाहर निकल गया, क्योंकि वो जानता था जितनी देर वो इनके पास खड़ा रहेगा, शाहिदा अपनी बेटी को बचाने की ही बातें करेगी। दिल, मेरी जान, रूम में आओ, तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। शम्स के पीछे वो भी आंसू साफ करते हुए इसके रूम से निकली तो सामने किचन से दिल आती हुई नज़र आई। लंबे बाल कान के पीछे अड़सते हुए वो खिली खिली लग रही थी। निकाह के हिसाब से वो भी हल्की फुल्की तैयार हुई थी। लाइट पिंक कलर की शॉर्ट फ्रॉक के साथ इसने वाइट ट्राउज़र पहन रखा था। अपनी माँ की बात सुनकर इसके होंठ मुस्कुराहट में ढले तो दाएं गाल पर गहरा डिंपल नमूदार हुआ। जी मामा, वो मीना आपी की ड्रेस आ गई है, इन्हें देकर आपके पास आती हूँ। हाथों में मीना के निकाह की ड्रेस थामे हुए इसने कहा। वो ड्रेस अब तुमने ही पहननी है दिल, जल्दी आकर मेरी बात सुनो। इसके खुशी से दमकते हुए चेहरे को देखकर शाहिदा ने संजीदगी से कहा तो माँ को हैरानगी से देखते इनके पीछे चली आई। मैं क्यों पहनूंगी मामा? ये तो मीना आपी के निकाह की ड्रेस है, आज ये इन्होंने पहनना है। आप क्या चाहती हैं कि मैं इनका इतना कीमती ड्रेस पहनकर अपनी शामत को खुद बुलाऊं? दिल ने कमरे में आते ही इनकी बात को मजाक का रंग देते हुए कहा। मीना का कोई निकाह नहीं है दिल, इसकी जगह तुम्हारा निकाह है आज। इसके हाथ से ड्रेस का पैकेट लेकर बेड पे उछालते हुए इन्होंने दिल के सर पर बम फोड़ा। वो जो थोड़ी देर पहले खुशी से जगमगा रही थी, एक ही झटके से इसका चेहरा तारीक हो गया और इसके होंठों से मुस्कुराहट फ़ौरन गायब हो गई। पर मम्मा, मेरा निकाह क्यों? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इसकी ब्राउन पुरकशिश आँखों में उदासी छा गई। वो नासमझी से शाहिदा से पूछने लगी। इसे अपनी माँ की दिमागी हालत पर शुबा हुआ, क्योंकि तुम्हारे मामू का हुक्म है। ये इन्होंने आज तक जो हमारे लिए किया, हमें अपने घर में जगह दी और जो हमारे अखराजात उठाए, आज उन्होंने उस सब का बदला मांगा है। इन्होंने जो एहसान किए हैं हम पर, आज तुम्हारे निकाह की सूरत में इन्हीं एहसानों का बदला मांग रहे हैं, क्योंकि मीना इस निकाह से इनकार कर चुकी है। दिल के उदास चेहरे को देखते हुए इन्होंने शम्स की बातें बताईं। वो शम्स की बातें सुनने के बाद खुद जिस कैफियत से गुज़र रही थीं, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था। मामा, मीना आपी क्यों नहीं कर रही हैं ये निकाह? इन्होंने क्यों इनकार किया? मामू तो बहुत खुश थे कि इतनी अच्छी जगह इनका रिश्ता तय हुआ है। अब क्या हुआ? इसने भराई हुई आवाज़ में मीना के इनकार की वजह जाननी चाहिए। मुझे नहीं पता मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारा दिफा करना चाहा, लेकिन भाई जान ने सख्त बातें करते हुए मुझे खामोश करवा दिया और हुक्म सुनाते हुए चले गए कि मैंने आज तक तुम पर और तुम्हारी बेटी पर एहसानात किए हैं। आज वक्त आ गया है कि तुम कुर्बानी दो। इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। वो वहीं बेड पर बैठ गईं और रोते हुए बोली, आज इनके भाई ने वो मान तोड़ दिया जो इन्हें इस पर था। वो जो अपने भाई को फरिश्ता सिफ्त इंसान समझ रही थी, आज इसने अपनी औकात दिखाई तो वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। मामा, आप प्लीज़ ना रोएं, ऐसे अपना दिल छोटा मत करें। मैं हूँ ना,
آپ کی دل ہے نا، میں یہ نکاح کر لوں گی۔ ایسے اگر ماموں جان کے احسانات اترتے ہیں تو میں اتار دوں گی، میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ دل آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اپنے چھوٹے چھوٹے سفید ہاتھوں کے پیالے میں شاہدہ کا چہرہ بھرتے ہوئے بولی، وہ بھلا کہاں اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ میری بچی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ایسا کرنا پڑے گا، لیکن میں مر جاؤں گی دل تمہارے بغیر۔ میں تمہارے بابا کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گی؟ کاش میں تمہیں لے کر یہاں نہ آئی ہوتی، کہیں بھی رہ کر کچھ نہ کچھ کام کر کے تمہیں پال کر بڑا کر لیتی۔ کم از کم آج ہم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہوتے۔ دل کی سرخی مائل آنکھیں دیکھتے ہوئے انہیں اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بہت شرمندہ محسوس کر رہی تھیں۔ ماما پلیز، آپ مرنے کی باتیں نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو میری بھی زندگی دے دیں۔ میرے پاس آپ کے سوا اور کون ہے؟ ایسی باتیں نہ کریں۔ میں کہہ رہی ہوں نا، میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، پھر آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس کی خوبصورت براؤن آنکھیں نمکین پانی سے جل تھل ہو گئیں تو شاہدہ نے اسے اپنے سینے سے لگا دیا۔ وہ جو اپنی ماں کے سامنے خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی، آخر اس کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلے۔ وہ نکاح کے لیے پہنچنے والے ہیں، ان کو کسی بھی طرح یہ خبر نہیں ہونی چاہیے کہ مینا نے نکاح سے انکار کر دیا ہے۔ امان شاہ نے میری مینا کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اسے میری بیٹی کے نام کا علم ہے۔ میری عزت تم دونوں ماں بیٹی کے ہاتھ میں ہے اور مجھے امید ہے تم لوگ مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ شاہدہ دل کو تیار کرنے میں مصروف تھی جب شمس ان کے کمرے میں آیا اور انہیں وارن کرنے لگا۔ امان سالوں بعد پاکستان لوٹا تو اپنا بزنس سیٹ کرنے کے دوران اس نے شمس الدین کا پتہ لگوایا، جو بدلے کی آگ اس کے اندر سالوں سے لگی ہوئی تھی، آخر اسے بجھانے کا کام بھی کرنا تھا۔ اسی دوران اسے علم ہوا کہ شمس الدین کی ایک اکلوتی بیٹی بھی ہے جس سے اسے بے پناہ محبت ہے۔ بس یہی پوائنٹ اسے چاہیے تھا اور اس نے جال بچھا کر اس کے گھر رشتہ بھیجا، جو شمس الدین نے فوراً بخوشی قبول کر لیا، اور شمس الدین صدا کا لالچی انسان خوشی میں اڑنے لگا۔ اس نے امان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ کرنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے بھائی، آخر آپ کے احسانات اتارنے ہیں، اتنے آپ نے احسان کیے ہیں ہم ماں بیٹی کو، یہ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ شاہدہ نے مرر میں نظر آتے شمس کے عکس کو دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا، تو اس میں جھوٹ کیا ہے؟ تم اور تمہاری بیٹی آج تک میرے ہی ٹکڑوں پر پل رہی ہو، یہ تمہارا فرض بنتا ہے۔ شاہدہ کی بات اسے ہضم نہیں ہوئی تو اندر آتے ہوئے سخت سنانے لگا، شمس مہمان آ گئے ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چلیں۔ اس سے پہلے شاہدہ اسے کوئی جواب دیتی، رضیہ اسے بلا کر واپس لے گئی۔ آج تمہارے پاپا زندہ ہوتے تو ہمیں یہ دن کبھی دیکھنے نہ پڑتے دل۔ آج مجھے صحیح معنوں میں سمجھ آیا ہے کہ خون سفید ہو جانے کا کیا مطلب ہے۔ جب میرے ہی بھائی نے اپنی اصلیت مجھ پر واضح کی، وہ دل کے سر پر وائٹ رنگ کا بھاری دوپٹہ رکھتے ہوئے بولی۔ انہیں شمس پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھیں۔ ماما چھوڑیں، جو بھی ہوا اسے مقدر میں لکھا سمجھ کر قبول کر لیں۔ دل خود بہت اداس تھی، اس کے چہرے پر خوشی کی رمق تک موجود نہیں تھی، لیکن وہ اپنی ماں کو دل ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری بچی، میرا دل بہت دکھ رہا ہے، میں تمہیں کیسے خود سے الگ کر دوں؟ رات کو جب سونے کے لیے لیٹوں گی تو تمہاری خالی چارپائی کو دیکھ کر مجھے کیسے نیند آئے گی دل؟ شاہدہ نے اسے اپنی جانب گھماتے ہوئے دل کی شفاف پیشانی پر بوسہ دیا۔ ان کی آنکھیں خشک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ماما پلیز، آپ ایسے نہ کریں، ورنہ میں خود کو مزید سنبھال نہیں پاؤں گی۔ ان کے ساتھ لگتے ہوئے دل نے دھیمی آواز میں کہا تو شاہدہ نے اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔
میری بچی، نکاح کے بعد امان تمہارا شوہر ہوگا۔ تم اس کی ہر بات کو پتھر پر لکیر سمجھ کر بنا چوں چرا کیے مانو گی۔ میرے بعد تمہارا سب کچھ وہی ہوگا۔ میری بچی، اچھا ہی ہے تمہیں اس جہنم سے نجات ملنے جا رہی ہے۔ اپنے شوہر کی دل سے عزت کرنا، اس کے سب کام اپنے ہاتھوں سے کرنا، تو وہ تمہیں آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ پھر تم سے کوئی قربانی نہیں مانگے گا، کوئی تمہیں اٹھتے بیٹھتے تانے نہیں دے گا۔ میرا اللہ تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دے گا۔ میرے دل، پھر یہی لوگ دیکھنا کیسے تمہارے پاؤں دھوئیں گے۔ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، وہی ان کے غرور کو توڑے گا۔ دل کو خود سے الگ کرتے ہوئے شاہدہ اسے سمجھانے لگیں تو اس نے سر کو ہاں میں جنبش دی۔ کچھ ہی دیر میں گواہوں کی موجودگی میں امان اور دل نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ نکاح کے بعد امان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی، جسے صرف مراد ہی سمجھ سکتا تھا، ورنہ باقی دیکھنے والوں کو وہ خوش نظر آ رہا تھا، جیسے اسے اس نکاح سے بہت خوشی ہوئی ہو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بہت جچ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کی بلیک آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ ہلکی ہلکی بیئرڈ میں وہ واقعی بہت جاذب نظر آ رہا تھا۔